اور بنگلہ دیش آگے نکل گیا. میں اسی میں کہتا ہوں جتنے ہمارے یہ مسلمان مرد ہیں یہ خامہ خائی کا شور مچاتے ہیں، مرد 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 مرد. یاد رکھیں اس وقت آیت اللہ العظمیٰ اسحاق فیاض صاحب کہ جو اس وقت کے صف اول کے مراجع میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عورت مرجع تقلید بھی ہو سکتی ہے، عورت قاضی بھی ہو سکتی ہے، عورت حاکم بھی ہو سکتی ہے. ان مسائل میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں. تمام دنیا کے مردوں سے بہتر جو حاکم تھی وہ مرکل تھی جرمنی کی، شک نہیں ہے. پاک پاکیزہ فلیٹ میں رہتی تھی، فلیٹ میں رہی آخر تک، ناشتہ بناتی تھی اور جاتی تھی. سارے حتیٰ مسلمان حاکموں وہاں سوائے اس کے جو ہمارے مراجع وغیرہ ان کی بات نہیں ہو رہی. بنگلہ دیش کہاں نکل گیا؟ کس کی وجہ سے نکل گیا؟ خالدہ سے اور حسینہ واج. بنگلہ دیش کا مقایسہ مسلمان ممالک سے نہ کریں، عربوں سے. ان کے پاس پاپولیشن کم ہے، پیٹرول زیادہ ہے، زمین زیادہ ہے. بنگلہ دیش میں طوفان ہے، سیلاب ہیں، زمین کم ہے، پاپولیشن زیادہ ہے. اس ملک کو ان عورتوں نے آگے بڑھا دیا جو ہمارے ملکوں میں چل رہا ہے. مرد حاکم ہوگا، ہاں مرد حاکم ہوگا تو اس سے مراد ہے تم جیسے شرابی و فاسق اور فاجر مرد. عورت کی حکومت نہیں ہے. اچھا عورت کی حکومت نہیں ہے لیکن ان بدماشوں کی حکومت ہے اسلام میں. یہ مغالطہ ہے دین کے نام پہ. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ دین کو مس یوز نہ ہونے دیں. یہ جو بدماشی کی تھی ایوب نے کہ خدا اس کو سزا دے فاطمہ جناح کے خلاف، اور یہ مولوی ملاؤں نے جو ہے وہ عورت کا حکم مچایا تھا، اور غلام دستگیر نے کتیا کے گلے میں ان کا نام یا لالٹین ڈالی تھی. یہ سب بدماشیاں دین کے نام پہ ہوتی ہیں. ہم دیندار ہو کے اس کو یوں ایکسپوز کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ جلدی ہضم ہو جائے، لیکن کوئی دوسرا آدمی کرے گا تو کہیں گے لوگ یہ دین کے خلاف ہے. فوراً ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ اس کا یہ جو ایتھیسٹ ہو گیا، کمیونسٹ ہو گیا. کمیونسٹ کافر نہیں ہوتے، یاد رکھیں، یہ بھی غلط بات ہے. کمیونسٹ لوگ ہوتے ہیں اکنامکس. اگر کوئی دین کو مانتا ہے، اکنامکس میں کمیونسٹ ہے، سوشلسٹ ہے، وہ کافر نہیں ہوگا. سیدھی بات ہے. یہ بھی خامہ خائی کی بات ہے کہ جی فلانا این ایس ایف میں تک کافر ہو گیا، فلانا پی ایس ایف میں تک کافر ہو گیا. یہ سارے دین کے نام پر بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اگر کسی جگہ شراب پی جاتی ہو تو دیکھیں جس دسترخوان یا ٹیبل پہ شراب ہے وہاں بیٹھنا حرام ہے، اور یہ ایک طرح کا پروٹیسٹ ہے. یہ بتانا ہوگا اس کو کہ اس وجہ سے نہیں بیٹھے. دیکھیں کسی دسترخوان پہ شراب ہے تو ایک طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی آپ پڑھے لکھے سے کہیں کہ وہاں پر وہ ہے جو آج کل 50 قسم کا مثلا چرس ہے، ہیروئن ہے، یا وہ آج کل نئی بھی چیزیں آئی ہیں کرسٹل وغیرہ. کیا کوئی پڑھا لکھا وزیر بیٹھے گا اس ٹیبل پہ؟ آپ کہیں منسٹر صاحب سے کہ آؤ یہاں پر یہ بھی ہے اور یہ اس وقت میں فلانی چیز پی رہا ہوں، وہ کہے گا نہیں 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 اچھی بات نہیں ہے. اچھا کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ تم تھوڑی پی رہے ہو. وہ کہے گا کہ نہیں ایسا رہے گا کہ جب میں بھی پی رہا ہوں، ممکن ہے میرے کپڑوں سے اسمیل آ جائے اس کی. تو اگر تم پی رہے ہو تو کیا برائی ہے؟ اچھا اٹھ کے کیا خصوصیت ہے؟ یعنی اٹھ کے اظہار برات کر رہا ہے. بس ہمارے ہاں جو شراب کا حکم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان بدنام ہوتا ہے، اس کی تائید ہے، اس کا ایک پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. امریکہ میں ایک خاتون تھی، ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا، وہ قم میں پڑھنے آئی ہوئی تھی. انہوں نے ہماری والدہ کو بتایا تھا کہ میں جہاں جاب کر رہی تھی وہاں باس کی برتھ ڈے میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک مہنگی قسم کی شراب دینی ہے پرانی. تو سب نے پیسہ جمع کیا، تو میں نے کہا کہ میں اس کے لیے پیسے نہیں دوں گی، میں باس کو خود اور دے دوں گی، کچھ اس میں پیسے نہیں ڈالوں گی. باس کو پتا چلا، کسی نے شکایت کر دی ایک عورت نے. جب اسے پتا چلا تو اس نے وجہ پوچھی، اور جب اس خاتون نے وجہ بتائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور کہا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم ایسے ہی اپنے ریلیجن کو فالو کرو گی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم پریشرائز نہیں ہوئی. اور اس نے اس کو گفٹ دیا. وہ بوڑھا آدمی تھا، یہ بچی تھی. تو ہمیں اپنے مسائل کو بتانا چاہیے ادب اور احترام سے. تو یہ شراب کا اصل میں ہے ایک طرح کا پروٹیسٹ ہے. تو جس دسترخوان پہ شراب ہو اس پر نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ہاں ہم شراب کا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ادھر شراب ہے. مثلا 5 اسٹار ہوٹل میں ہم صفائی کرتے ہیں، وہاں شراب بھی ہے. آیا صفائی حرام ہے؟ نہ. ہم 5 اسٹار ہوٹل میں برتن دھوتے ہیں، وہاں شراب بھی ہے. تو اصل موضوع ہے شراب بیچنا اور صرف کرنا. ہاں برتن دھونے والا ہم نے مثال دی، وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی شراب کے کام میں ہمیں سپورٹر نہیں بننا. نماز شب کے بارے میں ایک سوال ہوا ہے کہ جو نماز شب کی 8 رکعت ہیں، کیا 4 رکعت نماز جعفر طیار پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ مغرب کی نافلہ کتنی ہے؟ 4 رکعت. تو چاہے تو آپ 4 رکعت نافلہ پڑھ لیں اور چاہے 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھ
پڑھ لیں اور 2 رکعت نماز نافلہ مغرب پڑھ لیں، تو وہ جو 2 رکعت نماز غفیلہ ہے وہ کاؤنٹ ہو جائے گی نافلہ کے طور پہ. یعنی آپ کو 4 پڑھنی تھی، بے شک آپ نے 2 یہ پڑھ لی، 2 پڑھ لی، تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے. اب یہ ثواب ہے کہ نماز شب جو 8 رکعت ہے، پھر 2 رکعت نماز شفا ہے، 1 رکعت نماز وتر ہے. آیا نماز جعفر طیار جو 4 رکعت ہے وہ نماز شب میں پڑھ لیں، یعنی 4 رکعت نماز جعفر طیار پڑھ لیں، 4 رکعت نماز شب پڑھ لیں. اور جو 4 رکعت نماز پڑھیں اس کی نیت یہ ہو کہ یہ نماز شب کی نیت سے بھی ہو، جعفر طیار کی نیت سے بھی، حضرت جعفر طیار کی نیت سے. تو جواب یہ ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے. اب نماز جعفر طیار کا ایک طریقہ بتا دیں. نماز جعفر طیار، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی جناب جعفر طیار کی نماز نہیں ہے، اصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی ہے، تو نماز جعفر طیار ہے. اس پہ بعض دفعہ ہمارے دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ نماز حضرت فاطمہ، نا نماز حضرت فاطمہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی. یہ خاص نماز جو باقی ائمہ نے کہ در حقیقت وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتائی ہے، لیکن ایک خاص امام نے اس کو آگے پھیلایا ہے. دعائے کمیل کس کی ہے؟ حضرت کمیل کی تھوڑی ہے، البتہ وہ مولا امیر المومنین کی بھی نہیں ہے، یاد رکھیں. دعائے کمیل در حقیقت حضرت خضر کی دعا ہے کہ جو مولا امیر المومنین کو علم تھا کہ حضرت خضر اس کے ذریعے سے اللہ سے راز و نیاز کی. اصل میں دعائے خضر ہے جو مولا امیر المومنین نے جناب کمیل کو دی. خیر، اب نماز جعفر طیار ہے 4 رکعت. اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، موبائل پہ لے لیں، کسی پرچے میں نکال لیں. آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرنٹ نکال کے ایسے رکھ لیں سامنے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یعنی ہم نے پہلے نیت کی میں نماز جعفر طیار پڑھتا ہوں، البتہ نیت ہم بتا چکے ہیں، زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد 1 عدد سورہ حمد، 1 عدد سورہ زلزال، 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے ہو گئے؟ 15. پھر ہم رکوع میں گئے تو پھر 15، ابھی کاؤنٹ کرتے جائیں، 25 ہو گئے. پھر رکوع سے سر اٹھایا، نا معذرت، پھر رکوع میں گئے تو 10، یہ ہو گئے 25. پھر رکوع سے سر اٹھایا 35. پھر اس کے بعد سجدے میں گئے 45. پھر سجدے سے سر اٹھایا، کتنے ہو گئے؟ 55. پھر سجدے میں گئے 65. پھر سجدے سے سر اٹھایا. اسی طرح سے دوسری رکعت میں کرنا ہے، لیکن دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد والعادیات، پھر نماز ختم کر دی قنوت پڑھ کے، وہ پوری نماز ہو گئی جیسے. پھر دوسری رکعت، پھر دوسری نماز شروع کی. تو چوتھی رکعت میں بہتر کیا ہے؟ سورہ نصر، اور پھر اسی طرح سے 75 دفعہ اسی ترتیب سے. اور تیسری میں، چوتھی میں کیا ہے؟ سورہ توحید. یہ 4 رکعت نماز ہوگی. اب یہ تو ہے اس کا پراپر طریقہ. لیکن اگر کوئی سورہ توحید پڑھنا چاہے چاروں میں اور ان سوروں کو ہٹا دے تو بھی صحیح ہے، اور آسان ہو گیا. اور آسان کیا ہے اس سے زیادہ؟ یہ ہمیں بتایا تھا، اللہ درجات بلند فرمائے، آیت اللہ مہدی روحانی تھے کہ بہت جاتے تھے ان کے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ ماہر تھے تعبیر خواب میں. مشہد جب ہم جاتے تھے کہ اللہ ہمیں دوبارہ توفیق عطا فرمائے، سالوں سے کہیں نہیں گئے، وہ انہوں نے طریقہ بتایا تھا کہ آپ لوگ بھی جائیں تو کیجیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، ان کو بھی رکھیے گا، کہ کیونکہ ہم لوگ قم سے جاتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ پہلے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرو. بالکل آخر میں جاتے جاتے سے مراد یہ ہے کہ ہم جب نکل رہے ہوتے تھے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے جب بھی پاسبل ہوتا تھا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ ڈائریکٹ ڈیپینڈ کرتا تھا دوستوں پہ اور پروگرام پہ. اور حضرت معصومہ سے کہو میں آپ کے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، میری شفاعت فرمائی. پہلی زیارت جو کرو وہ بہن کی جانب سے بھائی کی کرو، اور امام سے کہو کہ میں آپ کی بہن کے پاس سے آیا ہوں، آپ کو ان کا واسطہ کہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور پھر زیارت کرو حضرت معصومہ کی نیت سے کہ میں آپ کی بہن کی جانب سے آپ کی زیارت کر رہا ہوں. پھر آخری زیارت جب کرو تو امام رضا سے کہو کہ میں آج جا رہا ہوں آپ کی بہن کے پاس، میری شفاعت فرمائے. اور پھر پہلی زیارت وہاں پہ جا کے کرو امام رضا کی جانب سے. تو یہ عام طور پہ ہم لوگوں کے لیے پاسبل تھا کیونکہ ہم وہاں آتے جاتے تھے اور رہتے تھے. اب آپ لوگوں کے لیے ایک جانب سے پاسبل ہوگا، ممکن ہے 2 جانب سے بھی ہو.
تو انہوں نے طریقہ کہا بتایا تھا کہ جب بھی حرم امام رضا میں جاؤ تو وہاں خاص تاکید نماز جعفر تیار کی. تو یہ طریقہ تو ہم کو پتا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ کبھی بھی اگر صرف جا رہے ہو 2 منٹ کے لیے تو بھی کوشش کرو نماز جعفر تیار ہو جائے. اچھا 2 منٹ کے لیے جا رہے ہو تو بھی نماز جعفر تیار ہو جائے؟ ہاں. وہ کیسے؟ ہونے کا 2 رکعت. ابھی ہم نے کیا طریقہ بتایا؟ پہلی رکعت میں سورہ زلزال, دوسری رکعت میں سورہ عادیات, تیسری رکعت میں نصر, چوتھی میں اور 75 دفعہ وہ طریقے سے تسبیحات اربع ہو گئی. تو انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے کیا کر لو, سورہ توحید کر لو. ابھی بھی 2 منٹ میں ہوگی نا. دوسرا طریقہ کیا بتایا؟ کہنے لگے تم گئے ہو 2 منٹ کے لیے زری کے پاس, 2 رکعت کر کے 2 نمازیں پڑھو کسی بھی سورے کے ساتھ, جیسے فجر کی ہو گئی, اور 300 دفعہ بعد میں چلتے پھرتے کیا کر لو, تسبیحات اربع پڑھ. بعد میں 300 دفعہ پڑھ. تو اب کتنی آسان ہو گئی. تو ہماری روش کیا تھی کہ اگر مختصر سی زیارت کے لیے بھی گئے ہیں تو ہر زیارت میں نماز جعفر تیار ہو جاتی تھی, لیکن اگر یہ والا مشکل طریقے کے علاوہ آسان پتہ نہ ہو تو پھر نہیں. اب جو مستحب نمازیں ہیں اگر آپ نے بیٹھ کے پڑھی ہیں تو پھر تو قبلہ واجب ہے آپ پر, لیکن فرض یہ کر لیتے ہیں کہ مستحب نمازیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا قبلہ یہاں ہے, اگر آپ بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں پھر تو ایسے ہی کھڑے ہونا ہوگا, توڑنا حرام ہے نماز کو. لیکن فرض کریں کہ میں اس سمت میں چل رہا ہوں اور چلتے چلتے میں نے نیت کی کہ میں نماز والدین پڑھتا ہوں قربۃ اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد جو ہے سورہ حمد ربنا اغفر لی ولوالدی, یہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابھی پورا میں نے یوں کہا, اگر میں کہہ دوں ربنا اغفر لی, کہیں گے مولانا نے چھوٹا طریقہ بتایا تھا. نا یہی پڑھنا ہے. لیکن میں چلتے چلتے ادھر ادھر چل رہا ہوں, وضو کیا ہوا ہے, اس سمت میں چل رہا ہوں. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. آنکھیں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ. سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یا یہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدے کی نیت کی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. سورہ حمد رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات. یا یہ کہ کوئی بھی آپ نماز جو مستحب ہے اگر کھڑے ہو کے قبلہ رخ پڑھ رہے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی, اس میں سے پھر ہٹنا جائز نہیں ہے. اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں توڑنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ چلتے پھرتے ہی نماز پڑھنا چاہیں ادھر ادھر چلتے پھرتے, تو آپ اس کو اس طرح سے بھی مستحب نماز صرف پڑھ سکتے ہیں. قضا نماز کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوا ہے کہ اگر کسی کی قضا نمازیں ہوں تو نوافل میں پڑھ لی جائیں. اگر کسی کی قضا نمازیں ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھے, نافلہ نہ پڑھے. اب نافلہ کے ثواب کے لیے کیا کرے کہ نافلہ فرض کریں ظہر کی 8 ہیں تو کیا کرے, ظہر اثر کی قضا پڑھ لے. پھر جو نافلہ ہیں عصر کی 8 ہیں اس کے بدلے کیا کرے, ظہر اثر کی پڑھ لے. آسان طریقہ کیا ہے, کوئی بھی کیلنڈر اٹھا لیں یا ایک چھوٹی کوئی ڈائری لے لیں, اس میں لکھیں کہ ایک دن کی 1 ڈاٹ لگا دیں فجر ظہر, ڈاٹ کیا لکھ دیں, فجر پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, مغرب پڑھ لی, عشاء پڑھ لی. یا یہ کہ 2 دن کی ظہر پڑھ لی ہے تو اب اس کا مطلب ہے 2 دن کی ظہر عصر پڑھ لی ہے تو اس کا مطلب ہے اب 2 دن کی عشاء اور وہ. تو پورا ایک دن کا حساب کر کے آہستہ آہستہ ان کو پڑھنا شروع کیا جائے. اور یہ جو ہم بار بار بتا رہے تھے مختصر ترین نماز, وہ اس لیے بتا رہے تھے کہ اگر لمبی نماز میں ٹائم جا رہا ہے اور قضا نہیں ہو پا رہی تو پھر یہ مختصر پڑھ لیں, سارے مستحبات چھوڑ دیں تاکہ بالآخر واجبات ہم پر سے ہٹیں, اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر ایک حکم ہے کہ قضا نماز ہو جائے, something is better than nothing, چھوٹی واجب طریقے سے ہو جائے, بے شک مستحب نہ ہو.